تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب التجوید پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب التجوید سے رموز اوقاف پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 18 رموز اوقاف۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کا معنی ہے علامت۔ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کا معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، یعنی رکنے کی علامتیں۔ عربی گرامر جانے بغیر وقف کی صحیح پہچان نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم صحیح طرح عربی گرامر نہیں جان لیتے، وقف کی صحیح پہچان نہیں ہو سکتی کہ کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا، یہ پہچان ہمیں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا قراء حضرات نے ہماری آسانی کے لیے کچھ رموز یعنی علامات مقرر کیے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کس جگہ وقف کرنا ہے اور کس جگہ نہیں کرنا، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں تو صحیح طرح عربی گرامر نہیں آتی، کیونکہ ہم تو صحیح طرح عربی گرامر نہیں جانتے، تو ہم کیسے جانیں گے کہ یہاں ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا؟ ہماری آسانی کے لیے قراء نے کچھ علامتیں مقرر کی ہیں۔ ان علامت کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا کہ اگر یہ علامت ہو تو ٹھہرنا ہے، اگر یہ علامت ہو تو نہیں ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ ضروری رموز اوقاف۔ نمبر 1 گول دائرہ۔ یہ وقف آیت کی علامت ہے۔ گول دائرہ جو ہے یہ وقف آیت کی علامت ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں آیت مکمل ہو گئی ہے، یہاں رکنا چاہیے۔ جہاں گول دائرہ ہو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہ آیت مکمل ہو گئی ہے، یہاں پہ آیت مکمل ہو چکی ہے، یہاں رکنا چاہیے۔ نمبر 2 میم۔ یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ میم وقف لازم کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر نہ ٹھہرے تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جانے کا خوف ہے، مطلب بدلنے کا خوف ہے، معنی بگڑنے کا خوف ہے۔ اس لیے جہاں پر میم لکھا ہو وہاں ضروری طور پر، لازمی طور پر ٹھہرنا چاہیے۔ نمبر 3 تو۔ یہ وقف مطلق کی علامت ہے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب پورا ہوتا ہے۔ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے کہ کلام تام ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہاں پہ تو کی علامت جو ہے یہ وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب پورا ہو جاتا ہے، معنی پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ٹھہرنا چاہیے کیونکہ یہاں کلام جو ہے تام ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے۔ نمبر 4 جیم۔ یہ وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں پر ٹھہرنا بھی جائز ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ جہاں پہ جیم لکھا ہو وہاں ٹھہرنا بھی جائز ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ معنی سمجھانے اور قرأت کو خوبصورت کرنے کے لیے ٹھہرنا مستحسن یعنی اچھا ہے، کیونکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر معنی سمجھائیں گے تو زیادہ اچھی طرح معنی سمجھ میں آئے گا۔ تو معنی سمجھانے کے لیے، قرأت کو خوبصورت کرنے کے لیے یہاں پہ ٹھہرنا مستحسن ہے، اچھا ہے۔
نمبر 5 زا، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یعنی جائز وقف کی علامت ہے، یعنی یہاں پہ وقف کرنا جائز ہے، یہاں پر ٹھہرنا ضعیف ہے۔ وقف کرنا جائز تو ہے لیکن ٹھہرنا جو ہے، وقف کرنا جو ہے یہ ضعیف ہے، عام طور پر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ زا ہو وہاں پہ وقف نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی وقف کر لے تو وقف کرنا جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا ضعیف ہے۔ نمبر 6 صاد، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، جہاں صاد لکھا ہو وہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے، لیکن زا کے مقابل یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ زا میں اگر کوئی ٹھہر جائے تو چلے گا، ٹھیک ہے۔ زا پہ اگرچہ ٹھہرنا ضعیف ہے لیکن کیونکہ وہاں ٹھہرنا جائز ہے اس لیے اگر کوئی ٹھہر جائے تو چلے گا، لیکن صاد پر حتی الامکان نہ ٹھہرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 7 صلی، اس علامت سے مراد یہ ہے کہ یہاں ملا کر پڑھنا اولا ہے، بہتر ہے، جہاں پہ صاد لام یا یعنی صلی لکھا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پہ ملا کر پڑھنا، وصل کرنا بہتر ہے، اولا ہے، لہٰذا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی وقف نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8 قوف، اس علامت سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا اولا یعنی بہتر ہے، جہاں پہ قوف لکھا ہو اس سے مراد کیا ہے کہ یہاں پہ ملا کر پڑھنا، وصل کرنا اولا ہے، وقف نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 9 قف، یہ علامت اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہاں پر ٹھہر جاؤ، لفظ قف جو ہے یہ فعل امر ہے، خیر یہ علامت جو ہے اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہاں پر ٹھہر جاؤ، لہٰذا ٹھہر جانا چاہیے، رک جانا چاہیے۔ نمبر 10 سکتہ، یہ سکتہ کی علامت ہے، لفظ سکتہ یہ سکتہ کی علامت ہے، یعنی یہاں پر لمحہ بھر ٹھہرنا چاہیے، اس طرح کہ سانس جاری رہے اور آواز رک جائے، جہاں پہ سکتہ لکھا ہو وہاں پہ لمحہ بھر جو ہے ٹھہرنا چاہیے، کچھ دیر ٹھہرنا چاہیے، لیکن سانس اور آواز دونوں کو بند نہیں کرنا چاہیے بلکہ سانس جاری ہو اور آواز رک جائے۔ نمبر 10 سکتہ، یہ سکتہ کی علامت ہے، یعنی یہاں پر لمحہ بھر ٹھہرنا چاہیے، اس طرح کہ سانس جاری رہے اور آواز رک جائے۔ نمبر 11 وقفہ، اس سے مراد بھی کچھ لمحہ کے لیے ٹھہرنا لیا جاتا ہے، جہاں پہ وقفہ لکھا ہوتا ہے اس سے مراد کیا لیا جاتا ہے، کچھ لمحہ کے لیے ٹھہرنا، ٹھیک ہے۔ وقفہ اس سے مراد بھی کچھ لمحہ کے لیے ٹھہرنا لیا جاتا ہے، لیکن سکتہ کی نسبت کچھ زیادہ، یعنی سکتہ میں ایک لمحہ کے لیے ٹھہرتے ہیں اور وقفہ میں سکتہ سے کچھ زیادہ ٹھہرتے ہیں، لیکن سانس کا جاری رکھنا ضروری ہے اور آواز کا رک جانا، یعنی جس طرح سکتہ میں سانس جاری رہتا ہے اور آواز رک جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح وقفہ میں بھی سانس جاری رہتا ہے اور آواز رک جاتی ہے، لیکن سکتہ اور وقفہ میں فرق یہ ہے کہ سکتہ ایک لمحہ کے لیے ہوتا ہے اور وقفہ اس سے کچھ زائد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سکتہ کے مقابل میں کچھ زیادہ ہوتا ہے وقفہ۔ نمبر 12 لا، لا کے معنی ہے نہیں، لفظ لا کے معنی کیا ہے، نہیں، یہ علامت کہیں آیت کے اوپر آتی ہے اور کہیں آیت کے دوران، لفظ لا جو ہے یہ کہیں آیت کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی آیت کے دوران، آیت کے درمیان میں۔ اگر آیت کے درمیان میں یہ علامت آ جائے تو ہرگز نہیں ٹھہریں گے، لا اگر آیت کے درمیان میں آ جائے تو ہرگز وہاں پر نہیں ٹھہریں گے۔ اگر آیت یعنی گول دائرے کے اوپر ہو تو یہاں علماء کا اختلاف ہے، اگر گول دائرے کے اوپر لا ہو تو وہاں پہ ٹھہریں گے یا نہیں ٹھہریں گے، اس سلسلے میں، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے اور بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنے سے
معنی میں خلل واقع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ آیت کے اوپر لا لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ٹھہرنا چاہیے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی ٹھہر جاتا ہے تو معنی میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ الحاصل گول دائرہ، میم، تو، جیم ان علامتوں پر ٹھہر جانا چاہیے۔ اس طرح جہاں پہ قف لکھا ہو وہاں پہ بھی ٹھہرنا چاہیے، اور زا، صاد، صلی، قوف اور وقفہ ان جگہوں پر نہ ٹھہرنا ہی بہتر ہے۔ لہٰذا آیت یعنی گول دائرہ، ٹھیک ہے، آیت، میم، تو، جیم پر رکنے کی عادت بنانی چاہیے۔ جہاں پہ آیت مکمل ہو جائے یعنی جہاں پہ گول دائرہ ہو، میم ہو، تو ہو، جیم ہو، وہاں پہ رکنے کی عادت بنانی چاہیے۔ دیگر علامات پر بوقت ضرورت قوی کو ضعیف پر ترجیح کی صورت میں اختیار دیا گیا ہے۔ اگر ضرورت پڑے، کوئی ضرورت کا وقت ہو تو اس وقت قوی کو ہم اختیار کریں گے، ضعیف کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جہاں پہ رکنا زیادہ بہتر ہے وہاں پہ ہم رک جائیں گے، اور جہاں پہ رکنا ضعیف ہے وہاں پہ نہیں رکیں گے۔ سوالات، سبق نمبر 18۔ نمبر 1، رموز اوقاف سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، رموز یہ علامت ہے اور وقف سے مراد ٹھہرنا، رکنا۔ رموز اوقاف سے مراد کیا؟ یعنی ٹھہرنے کی علامتیں۔ کیونکہ ہم لوگوں کو صحیح طرح گرامر نہیں معلوم، تو کہاں پہ ٹھہرنا ہے کہاں پہ نہیں ٹھہرنا یہ ہم صحیح طرح نہیں جان سکتے۔ اس لیے قراء نے ہماری آسانی کے لیے اوقاف کے کچھ رموز مقرر کیے ہیں، رکنے کے کچھ علامتیں مقرر کیے ہیں کہ جہاں پہ یہ علامت ہو تو رک جانا ہے، جہاں پہ یہ علامت ہو تو نہیں رکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رموز اوقاف سے مراد کیا ہے؟ رکنے کی علامتیں، وقف کی علامتیں۔ نمبر 2، گول دائرہ، میم، زا اور صلی یہ کن کی علامات ہیں؟ گول دائرہ جو ہے یہ آیت کی علامت ہے، اور میم وقف لازم کی علامت ہے، زا وقف مجوز کی علامت ہے، اور صلی یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پہ ملا کر پڑھنا بہتر ہے، وصل بہتر ہے۔ نمبر 3، وقفہ اور سکتہ میں فرق بیان کریں۔ وقفہ اور سکتہ دونوں میں سانس جاری رہتا ہے اور آواز رک جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ سکتہ جو ہے ایک لمحہ کا ہوتا ہے اور وقفہ اس سے تھوڑا زائد ہوتا ہے۔ نمبر 4، لا اگر آیت کے اوپر آ جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے، اور اگر دوران آیت آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ لا اگر آیت کے اوپر ہو تو وہاں ٹھہرنا ہے یا نہیں ٹھہرنا، اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ٹھہرنا چاہیے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اگر ٹھہر جائے تو معنی میں خلل واقع نہیں ہوگا، اور اگر دوران آیت لا آئے تو نہ ٹھہرنا چاہیے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی بھی ہماری ویڈیو میں کوئی غلطی نظر آئے تو کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔